السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت صدیوں پہلے جو جو چیزیں ہائی لائٹ کر گئے اور جو وہ جانتے تھے ڈیفینیٹلی کہ ان فیوچر یہ چیزیں ہوں گی، تو انہوں نے پہلے ہی ان کے حوالے سے بہت کلیئرلی انڈیکیشنز دے دی تھیں کہ دیکھو یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا ایک کلچر چل پڑا ہے کہ جائز ناجائز کا فرق ختم کر دیا گیا ہے، جائز ناجائز کا فرق ختم کر دیا ہے، لیکن اگر کسی کو جاہل کہا جائے تو وہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ ہمیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں۔ جاہل تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اب تو میں جو عام الفاظ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ فرق ہی ختم کر دیا ہے کہ یہ کچھ حرام ہے اور یہ کچھ حلال ہے، اور ہمیں حلال اور حرام کی تمیز رکھنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ میں نے بہت سے لڑکوں کو اسپیشلی دیکھا کہ وہ جب ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ موسٹلی لڑکیوں کے گیٹ اپ میں بناتے ہیں، لڑکیوں کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو اس طرح کے ہیں جو پراپرلی مطلب باقاعدہ ہیں لڑکے، لیکن وہ انداز پورا لڑکیوں کا ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، ڈریسنگ لڑکیوں کی طرح کرتے ہیں۔ لڑکے کانوں میں بالی پہنتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کی مشابہت میں جینز شرٹ پہنتی ہیں، بوائے کٹ کرتی ہیں بالوں کو کاٹ کے، اور ان کے سٹائل اور ان کا جو کچھ لڑکیاں اس طرح کی اسپیشلی میں نے دیکھی ہیں جو یہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں لڑکا ہوں، آئی ایم اے بوائے، اور میں جو ہے نا وہ کاؤ بوائے ٹائپ قسم کی میری پرسنالٹی ہے، میں لڑکی نہیں ہوں۔ ان باتوں سے آپ نہ تو اللہ راضی کر سکتے ہیں، اور آپ جتنا مرضی کہہ لیں آپ ان باتوں سے سیٹسفیکشن حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ خود کو یہ کہہ دیں گے کہ میں چونکہ میری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے اور میرے پیرنٹس نے مجھے جو ہے ایک لڑکے کی طرح پالا ہے تو اس وجہ سے میں اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری میں حدیث ہے، بڑا کلیئرلی یہ بات بتائی ہے، جو کہ مطلب اتنا کلیئر ہے کہ اگر ایک مومن انسان یہ حدیث پڑھے تو وہ کبھی بھی یہ لعنت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لعنت زدہ ہے وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، اور ملعون ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ مشابہت اور کیا ہوتی ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ایک عام سی مطلب ٹریڈیشن چل پڑی ہے کہ لڑکی لڑکے کا بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز میں ایک فرق تھا، وہ فرق ختم کر دیا ہے۔ اب جی لڑکی ہے تو وہ لڑکوں کی طرح بڑا پراؤڈلی حرکتیں کرتی ہے، بلکہ اب تو میں نے ایک دو آفیشیل پیجز دیکھے ہیں جو باقاعدہ لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے سٹائل میں کپڑے جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں، کرتے پجامے اور اس طرح کے کالر اور بین والی شرٹس بالکل بوائے سٹائل میں، جو لڑکیاں بہت زیادہ اس چیز کو ایڈمائر کرتی ہیں کہ ہم لڑکوں کے سٹائل میں۔ آپ مطلب ایک سمپل سی بات ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو لے رہے ہوں اور آپ اپنا ایک شوق پورا کر رہے ہوں، مطلب ہاؤ از دس، ہم اس کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے کہ ایک مومن بندہ ایسے کیسے کر سکتا ہے کہ مجھے لعنت مل رہی ہے، خیر ہے میں ایک ملعون کنڈیشن میں آ رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نام بھی لے سکتی ہوں، بہت سارے بچے بچیاں میں نے سوشل میڈیا پہ سب کو دیکھا ہوا ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے لڑکوں سے کہ اگر کسی کو کاپی کرنا ہی ہے، کسی کی ممکری کرنی ہے تو مردوں کی کریں۔ اگر آپ نے کوئی فنی کانٹینٹ بنانا ہے تو ٹرائی ٹو میک کچھ اچھا، کچھ اچھے لطیفے بنائیے، لیکن عورتوں کا لباس پہن کے عورتوں کی طرح بولنا، عورتوں کی طرح اپنی چال ڈھال کرنا، خدا را اپنے کردار اور اپنے معیار سے نیچے نہ گریں۔ باقی خیر ہے، باقی پاکستان میں
ویسے بھی ہر ایک چیز کو ہی اب حلال کیا ہوا ہے، یہاں کسی چیز کا بھی فرق باقی نہیں رہ گیا. لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو کلیئرلی میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آپ جب لباس عورت مرد کی طرح پہنے گی، مرد عورت کی طرح، مردوں کا یہ کانوں میں بالیاں پہننا، عورتوں کی طرح بات کرنا، عورتوں کی طرح چال ڈھال، بےہودہ کپڑے پہننا، عورتوں کا مردوں کی طرح کپڑے پہننا، یہ اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں نے آپ کو اپنی طرف سے کلیئرلی بتا دیا کہ اگر آپ ایسی